لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران ملت اسلامیہ، آج کے باوقار مجلس میں معزز علماء کرام کی موجودگی میں اور حضرات اکابرین کی سرپرستی میں مجھ جیسے بے علم کا کچھ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ جلانا، لیکن بڑوں کا حکم مانتے ہوئے اپنی اصلاح کی غرض سے ایسی جرأت و ہمت کر رہا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ پاک حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت سے کون ناواقف ہے، مگر اس کا تذکرہ بار بار کرنا بھی ضروری ہے تاکہ سمجھنے والے اور سمجھ جائے. شک و تذبذب میں مبتلا ہونے والے شاہراہ یقین پر گامزن ہو جائے اور ان مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت کا انکار کرنے والوں پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے. الحمدللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور برابر درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور ملک کے کونے کونے میں ان مدارس کا فیض کا دریا رواں ہے. اور یہ مدارس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کو اپنے ضیابار علموں سے منور کر رہے ہیں. اگرچہ حکومت نے انہیں آنکھیں دکھائی، گردش وقت نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکی دی، دشمنان اسلام نے ہر موڑ پر مخالفت کی، منکر توحید نے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، غاؤ پرستوں نے غیر ملکی سرگرمیوں میں ملوث بتایا، مگر اس ملک کے جانباز طبقوں نے دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا. ان اداروں کے سرفروش جیالوں نے باطل کے ہر حربے کو ناکام بنایا اور ان مدارس کی تحفظ و بقا کے خاطر جانی و مالی قربانیاں پیش کی. انہوں نے اپنے جانے کو گوا دی مگر ان گہواروں پر آنچ نہ آنے دی. علم و ہنر کے ان سبززاروں کو سوکھنے نہیں دیا بلکہ اپنے ایمان اور یقین کے لہو سے ان مدرسوں کی آبیاری کی. برادران ملت اسلامیہ، ان مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت میں آپ کو کہاں تک بتاؤں. حقیقت تو یہ ہے کہ انہی مدارس کی بدولت ہمیں ہمارے اکابرین نصیب ہوئے. یہی وہ مدارس ہے جس کی گود سے امام اعظم پیدا ہوئے، یہی وہ مدارس ہے جس کی گود سے امام مالک پیدا ہوئے، یہی وہ مدارس ہے جس کی گود سے امام شافعی پیدا ہوئے، یہی وہ مدارس ہے جس کی گود سے امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے، یہی وہ مدارس ہے جس کی گود سے مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوئے، یہی وہ مدارس ہے جس کی گود سے مولانا رشید احمد گنگوئی پیدا ہوئے، یہی وہ مدارس ہے جس کی گود سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، یہی وہ مدارس ہے جس کی گود سے مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے، یہی وہ مدارس ہے جس کی گود سے مولانا انور شاہ کشمیری پیدا ہوئے، یہی وہ مدارس ہے جس کی گود سے حضرات اکابرین و اساگرین و علماء کرام پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے علم سے پوری دنیا کو سیراب کیا، جنہوں نے اپنے ایمان قوت سے باطل کے مدربے کو ناکام بنایا. برادران ملت اسلامیہ، اگر اس ملک میں مدارس قائم ہے تو ہمارا وجود قائم ہے. اگر مدارس قائم ہے تو مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے. اگر یہ ادارہ زندہ ہے تو اسلام کا چراغ روشن ہے. اگر دینی ادارے محفوظ ہے تو ہمارا دین و ایمان محفوظ ہے، کیونکہ یہ مدارس اسلامیہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتی ہے. یہاں سے امن و امان کا پیغام ملتا ہے، جہاں بھائی چارگی کا جام پلایا جاتا ہے، یا حب الوطن اور ملک دوستی کا سبق پڑھایا جاتا ہے. ہندوستان کی ایک ایک اینٹ گواہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کو انگریزوں سے کیسے آزاد کرایا تھا. اسی لیے انگریزوں نے کہا تھا کہ ہندوستان سے مدارس و مکاتب کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے اور ان دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دے کر ان پر پابندی عائد کر دی جائے اور مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور رکھا جائے
اور صرف شک کی بنیاد پر ان کو جیل کے ساتھوں میں ڈھکیل دیا، کیونکہ جب تک ان لوگوں کے درمیان مدارس موجود ہے ان کے دلوں میں ایمان باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، احادیث نبویہ زندہ رہے گی، رسول اللہ کا طریقہ زندہ رہے گا، مسلمانوں میں صدیق اکبر کی صداقت باقی رہے گی، فاروق اعظم کی عدالت باقی رہے گی، عثمان کی سخاوت باقی رہے گی، علی مرتضیٰ کی شجاعت باقی رہے گی، سلمان فارسی کا جذبہ موجود رہے گا، بلال حبشی کا حوصلہ موجود رہے گا، خالد بن ولید کی دلیری موجود رہے گی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں دین پر مر مٹنے کا جذبہ موجود رہے گا، اور ان چیزوں کے رہتے ہوئے دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کا ایک بار بھی دیکھا نہیں کر سکتی۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی گیسوئے برہم کو، کہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کو معلوم ہوگا ایک زمانے میں افغانیوں کی ایمانی قوت بڑے عروج پر تھی، ان کے سینوں میں جذبہ شوق شہادت موجود تھا، اور دین کی حفاظت کے لیے وہ ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ ان کی دینداری، اسلام پرستی انگریز اور دشمنان اسلام کے لیے وبال جان تھی، ان کی جرأت و عزم مندی سے منکرین توحید کے نیر حرام تھی، اسی لیے انہوں نے باہم مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ اگر مسلمانوں کے، اگر افغانیوں کی ایمانی قوت کو تباہ کرنا چاہتے ہو، اگر افغانیوں کے دلوں سے جذبہ شوق و شہادت کو مٹانا چاہتے ہو، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے قرآن و سنت کو دور کر دو، جس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان افغانیوں سے ملا مولویوں کا خاتمہ کر دو، ان افغانیوں سے دینی درسگاہوں کو چھین لو، کیونکہ ان مدرسوں کے رہتے ہوئے ان افغانیوں پر غلبہ پانا محال ہے، اور ملا مولویوں کی موجودگی میں افغانیوں کو زیر کرنے کا خواب شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی نسبت۔ اسے کو علامہ اقبال نے بڑے ہی اچھے قرار انداز میں کہا تھا، افغانیوں کی غیرت بھی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت بھی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے خوف دامن سے نکال دو۔ بس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔